آج ہم باب خیبر سے ہوتے ہوئے جا رہے ہیں جی دا فیمس خیبر پاس۔ راستے میں ہم دیکھیں گے تاریخی خیبر ریلوے ٹریک، اس کی ٹنلز اور اس کے برجز اور اس کی موجودہ صورتحال۔ اور یہ ہے بدھا کا 2500 سال پرانا اسٹوپا۔ کوتل کی فوڈ سٹریٹ جس میں مزے کے کھانے، سامنے ہے تورخم بارڈر اور اس کے پار افغانستان۔ کیا ہوا؟ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ ہاں نہیں آ رہی، کیا ہوا؟ تصویر ٹھیک نہیں۔ السلام علیکم جی، میں ہوں ڈاکٹر سہیل اور میں ہوں آج پشاور میں۔ آج میں آپ کو لے کے جاؤں گا خیبر پاس، اور ضلع خیبر کے علاقے خیبر پاس سے ہم آج گزریں گے۔ اس کی تاریخی حیثیت اور اس کے سفر کے لیے ہم آپ کو مختلف انفارمیشن دیں گے، اور میرے ساتھ میرے دوست ہوں گے توحید الرحمان۔ اس وقت ہم فیمس کارخانوں بازار سے گزر رہے ہیں۔ شاپنگ کے لیے بہت سارے لوگ یہاں پہ آتے ہیں، اور شاپنگ کے لیے بہت سارے لوگ یہاں پہ آتے ہیں، پنجاب سے بھی آتے ہیں، بلکہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ پنجاب سے سیٹرڈے اور سنڈے کو آتے ہیں شاپنگ کرنے کے لیے۔ بیسیکلی یہاں پہ آپ کو برانڈڈ چیزیں کافی ارزاں مل جاتی ہیں، اور برانڈڈ چیزیں چونکہ یہاں سے افغانستان بارڈر کافی قریب ہے اور افغانستان میں امریکن بیسز ہیں، تو امریکن سٹف سارا جو ہے وہ افغانستان جا رہا ہوتا ہے، جو کہ سم ہاؤ اس کا ایک بڑا پورشن یہاں پہ بھی رک جاتا ہے اور یہاں پر پاکستان کی مارکیٹ میں سیل ہونے کے لیے اویلیبل ہوتا ہے۔ سو دس از ویری امپورٹنٹ شاپنگ پوائنٹ ان پشاور۔ کارخانوں بازار سے تقریباً 10 منٹ کی ڈرائیو کے بعد ہم پہنچ آئے ہیں جمروت بازار۔ اس بازار کا نام ہے الیاڑے بازار۔ عام زبان میں، یہاں کی پشتو زبان میں مقامی لوگ اس کو الیاڑے بازار کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے کھڑا بازار۔ کھڑے بازار سے مطلب یہ کہ یہاں پہ ہر چیز کھڑے فروخت ہوتی ہے۔ یہاں پر فکس دکانیں نہیں ہیں، بلکہ یہاں پر صرف سٹالز ہیں جہاں پر کھڑے ہو کر لوگ اپنی تمام اشیاء فروخت کرتے ہیں اور شام کو اپنے گھروں کو روانہ ہو جاتے ہیں۔ ہمارے سامنے مشہور زمانہ خیبر پاس ہے۔ تو ہمارے سامنے ہے جی مشہور زمانہ باب خیبر، اور اس کو وسط ایشیا یعنی سینٹرل ایشیا سے ہندوستان میں انٹری کا ایک راستہ مانا جاتا ہے، اور دنیا کے مشہور ترین اور سب سے زیادہ اہم اسٹریٹجک راستوں میں سے ایک اہم یہ راستہ ہے، اور ایک علامتی گیٹ یہاں پہ بنایا گیا ہے۔ سو جو ہمارے دوست یہاں پہ جنہوں نے ایکچول میں اس کو دیکھا نہیں ہے، ان کے لیے یہ یہاں پہ ہم پریزنٹ کر رہے ہیں آپ کو کہ آپ اس کو دیکھ لیں۔ ایک فیکٹ جو میں بتانا چاہتا ہوں، اٹ از ناٹ دیٹ بگ جیسا کہ یہ نظر آتا ہے پکچرز میں۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سنگل روڈ پہ بنا ہوا ہے۔ سو فرسٹ ٹائم جس وقت آپ بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز لے کے آتے ہیں تو تھوڑے سے آپ ڈس اپوائنٹ ہو جاتے ہیں کہ یار ہم تو سوچ رہے تھے بہت بڑا ہوگا، اس کے اوپر بڑی فل سائز کیننز ہوں گی۔ تو بیسیکلی یہ کیننز بھی اتنی بڑی نہیں ہیں، کیننز بھی یہ چھوٹی ہیں، بٹ اٹ از نیور دا لیس فیسینیٹنگ۔ اور یہ علاقہ، یہاں سے ہم فارملی خیبر ایجنسی کے اندر داخل ہو گئے ہیں۔ ویسے تو کچھ اندازوں کے مطابق درہ خیبر کی تاریخ 6000 سال پرانی ہے، لیکن ریکارڈڈ ہسٹری میں
تقریباً 2500 سال پہلے سکندر اعظم اسی راستے سے، الیگزینڈر دی گریٹ اسی راستے سے خیبر پاس کے تھرو ہوتا ہوا آیا اور پشاور پہ قبضہ کیا، اور پھر اس کے بعد آگے ہندوستان میں کی طرف موو کر گیا۔ اس کے بعد اگر دیکھیں تو مختلف ادوار میں جیسے پارتھینز، ہونز وغیرہ نے بھی 2 سے 2500 سال پہلے اس علاقے پہ حملہ کیا اور اسی راستے سے آئے۔ سو بیسیکلی یہ سینٹرل ایشین اور ہندوستانی تہذیب کا ایک سنگم ہے، ایک ملاپ ہے۔ پھر اس کے بعد جس وقت اسلام کا ظہور ہوا تو مسلمان فاتحین محمود غزنوی، شہاب الدین غوری وغیرہ بھی اسی علاقے سے آئے، اور مغلز بھی اسی راستے سے ہوتے ہوئے ہندوستان آئے اور یہاں پر اپنی عملداری قائم کی۔ انگریز اس علاقے پر قبضہ نہیں کر سکے اور خونی بیٹلز کے بعد اس علاقے کے لوگوں کے ساتھ ایگریمنٹ کرنے پر مجبور ہو گئے۔ 1947 میں جب پاکستان بنا تو یہ علاقہ پاکستان میں شامل ہو گیا۔ ناظرین، 1890 میں انگریز کے زمانے میں تقریباً اس ٹائم پہ یہاں پر ریلوے ٹریک کا آغاز کیا گیا، اور ہمارے سامنے اسی ٹریک کا ایک برج ہے۔ ابھی ہم جا کر دیکھیں گے کہ اس ٹریک کی اس وقت کیا حالت ہے۔ انجینئرنگ کے اس شاہکار ٹریک پر کسی زمانے میں ٹرینز چلا کرتی ہوں گی، لیکن آپ آج دیکھ سکتے ہیں یہ شکست و ریخت کا شکار ہے اور ختم ہو چکا ہے۔ انجینئرنگ کا یہ شاہکار ریلوے ٹریک انگریز حکومت نے تقریباً 1890 کے آس پاس بنایا تھا۔ انفارچونیٹلی جیسے پاکستان میں ہوتا ہے، اس انجینئرنگ کے شاہکار کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹریک ابھی تک ان جگہوں پہ بالکل سلامت ہے، اور یہاں پر کسی نے ایک نٹ ایک بولٹ بھی ہٹانے کی کوشش نہیں کی ہے۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ علاقہ ایتھیکلی کتنا اچھا ہے، کتنا سٹرونگ علاقہ ہے، کیونکہ آپ شہروں کے اندر دیکھیں تو سیوریج کے اوپر جو لیڈز ہوتی ہیں وہ بھی غائب ہو جاتی ہیں ایون، اور یہاں پہ ان دیکھے کسی نے کوئی اس کو مینیج نہیں کر رہا ہے، اس کے باوجود یہاں سے ایک نٹ ایک بولٹ بھی غائب نہیں ہے، آئرن ٹریک کا ایک پیس بھی یہاں سے غائب نہیں ہے۔ لیکن ہماری گورنمنٹ کی یہ نااہلی ہے کہ کم و بیش پچھلے 15 سال سے یہ ٹریک بند ہے۔ توحید صاحب میرے ساتھ ہیں۔ توحید بھائی، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، توحید بھائی، آخری دفعہ آپ نے اس ٹریک کے اوپر ٹرین کو کب فنکشنل دیکھا تھا؟ جی بالکل، یہاں پہ جو اسٹیم انجن کی ٹرین تھی، جو کہ اپنی نوعیت کی ایک یونیک ٹرین اس لیے بھی تھی کہ میرے خیال میں دنیا میں سب سے پرانی جو آپریشنل اسٹیم انجن ٹرین تھی وہ یہاں پہ چلتی ہے، انفیکٹ چلتی تھی، چونکہ ابھی جو حالات خراب ہوئے اس وجہ سے وہ آپریشن اس کا بند کر دیا۔ مشرف کے ٹائم پہ آخری دفعہ یہ انجن یہاں پہ چلا تھا، اور اس کے بعد شاید پھر وہ پاسبل نہ ہو، کیونکہ اب یہ جو ٹریک ہے اس کی جو حالت ہے اس طرح کی نہیں ہے کہ یہاں پہ اب ٹرین یہاں پہ لے کے آیا جا سکے۔ یہاں سے ہمیں جوائن کیا ہے، ہمارے ساتھ ہیں شعیب شنواری، جو یہاں کے مقامی ہے، اور آگے ہمارے ساتھ مختلف علاقوں میں ہمارے ساتھ تو
شعیب بھی جائیں گے. یہ شاگئی کا علاقہ ہے اور یہاں سے خیبر ایجنسی کا، یہاں پہ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہاں سے خیبر ایجنسی کا بہترین اور سب سے زیادہ خوبصورت ویو نظر آتا ہے. اوہ واہ، ونڈرفل. آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں تہ در تہ پہاڑوں کا سلسلہ ہے اور بالکل ہمارے سامنے پشاور کا شہر ہے جو کہ فوگ کی وجہ سے نظر تو نہیں آ رہا ہے لیکن بالکل ہمارے سامنے ہے. اس شاگئی مونومنٹ کا افتتاح جنرل راحیل شریف نے کیا تھا اور اس وقت ہمارے سامنے جو دوسرا ہمیں نظر آ رہا ہے شاگئی فورٹ ہے. شاگئی فورٹ بیسیکلی ایک ملٹری بیس ہے اور اسٹریٹجیکلی انتہائی اہم فورٹ ہے یہ. اور اس کی ایک دوسری اہمیت یہ ہے کہ ملکہ وکٹوریہ اور پرنسس ڈیانا اور اس کے بعد ان کی جو ابھی کیا ہے وہ بہو ہیں جو ابھی پاکستان آئی تھی، انہوں نے بھی اس علاقے کا دورہ کیا ہے. اور ہم اندر آپ کو نہیں دکھا سکتے ہیں کیونکہ یہاں جانے کے لیے آپ کو اسپیشل پرمیشن چاہیے ہوتی ہے جو کہ انفارچونیٹلی ہم نہیں لے سکے ہیں. تو یہ کون سا علاقہ ہے؟ یہ ابھی علی مسجد کا علاقہ ہے. یہاں پہ ایک کافی پرانی مسجد ہے جو کہ ابھی تھوڑی دیر بعد آپ کو نظر آئیں گی. سامنے ہمیں 143W چترال سکاؤٹس علی مسجد فورٹ نظر آ رہا ہے اور اس علاقے کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر جگہ جگہ پہاڑوں پر ملٹری کی چیک پوسٹ ہیں اور کیونکہ اسٹریٹجیکلی یہ علاقہ بہت اہمیت کا حامل ہے. تاریخی لحاظ سے بھی اس علاقے کی ایک بہت اہمیت ہے کیونکہ علی مسجد کا ہی علاقہ ہے جہاں پر انگریزوں کو 2 دفعہ شکست ہوئی ہے. ایک دفعہ جب انگریزوں نے حملہ کرنے کی کوشش کی تو یہاں کے مقامی قبائل نے ان کو یہاں سے مار بھگایا اور دوسری دفعہ بھی جب انگریزوں نے یہاں پہ حملہ کیا تو علی مسجد کے مقام پر ہی ایک خون ریز جنگ میں انگریز یہاں کے مقامی قبائل سے شکست کھانے کے بعد یہاں سے پسپا ہو گیا. کٹا کشتا کے علاقے سے ہم گزر رہے ہیں. یہاں پہ ایک چھوٹا سا بازار ہے جہاں پہ آپ کو اگر چائے کی طلب ہے یا کچھ آپ کھانا پینا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ کھا سکتے ہیں. ان سنگلاخ پہاڑوں کے بارے میں کسی شاعر نے کہا ہے، یہاں نہ گھاس اگتی ہے، یہاں نہ پھول کھلتے ہیں، مگر اس سرزمین سے آسماں بھی جھک کے ملتے ہیں. آگے ہماری منزل ہے لنڈی کوتل کا شہر جو کہ ایک انتہائی اہم تجارتی مرکز ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان. اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹرکس کے یہ کانوائے جو افغانستان اور پاکستان کے درمیان تجارت کی وجہ سے آ جا رہے ہیں. کافی بزی راستہ ہے یہ اور بڑی اچھی سڑک ہے ماشاءاللہ. FWO نے بنائی ہے اور کافی محنت سے بنائی ہے اور ان سنگلاخ پہاڑوں کے درمیان اس اچھی سڑک پہ ڈرائیونگ کا بھی ایک الگ ہی مزہ ہے. لنڈی کوتل کے قریب زڑے چیک پوسٹ کے پاس یہ ہم ایک تاریخی مقام نظر آ رہا ہے جس پہ ہم آئے ہیں. یہ کوئی بدھ مت کا اسٹوپا نظر آ رہا ہے یا کوئی شاید تاریخی زمانے کی کوئی عمارت ہے جس کا ہمیں مقامی لوگوں سے اور باقی بھی جو یہاں پر ہیں آفیشیل ان سے ہمیں کوئی خاص اس کی ہسٹری کا پتہ نہیں چلا ہے. بہرحال جیسے کہ تاریخ میں ہے کہ بدھا اسی علاقے سے گزر کر افغانستان اور سینٹرل ایشیا گیا اور وہاں پہ اس نے بدھ مت کو فروغ دیا تھا. تو بیسیکلی ہم یہاں پہ ہمیں مختلف متضاد رائے مل رہی ہیں.
کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ تقریباً 400 سے 500 سال پرانی جگہ ہے، اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید 2-2.5 ہزار سال یا اس سے بھی پرانی جگہ ہے. لیکن اس کے آرکیٹیکچر سے یہ بدھ مت کا اسٹوپا نظر آ رہا ہے، جو کہ غالب گمان یہ ہے کہ یہ بدھ مت کے زمانے کی بنی ہوئی کوئی عمارت ہے، اسٹوپا ہے، جو کہ کم و بیش 2.5 ہزار سال پرانا ہوگا. اس کو ہم مزید قریب سے نہیں دیکھ سکتے، بس یہاں تک ہی رسائی اس کی ممکن ہے. بہرحال اٹ از اے فیسینیٹنگ بلڈنگ، اور انتہائی زبردست اور ہسٹوریکل مقام ہے، اور یہاں پہ آ کے آپ کو ایک انتہائی ڈفرینٹ فیلنگ ہوتی ہے. اور مے بی وین یو تھنک اباؤٹ اٹ ایز اے بلڈنگ آف بدھاز ایج، تو یو کین فیل، مے بی پاسبلی یو کین فیل Buddha or the ambience of Buddha around it. So it's a wonderful place, no doubt. اسٹوپا تک پہنچنے کا راستہ انتہائی دشوار گزار ہے. گاڑی کے راستے یہاں پہ آنے میں ممانعت ہے، سو ہمیں پہاڑوں کے درمیان سے اترنا پڑے گا. اس راستے سے جی ہم اب نیچے اتریں گے. وہاں سامنے روڈ پہ ہماری گاڑی کھڑی ہے، اور وہاں تک ہمیں اسی راستے سے جانا ہے. ہم اپنی گاڑی میں واپس پہنچ جائیں ہیں، اور ہمارا آگے کا سفر انشاءاللہ لنڈی کوتل کی جانب ہے. انتہائی زبردست تاریخی مقام تھا، لیکن یہاں پر قابل غور اور قابل فکر بات یہ ہے کہ اتنا اہم مقام ہوتے ہوئے اس کے بارے میں کسی کو کوئی انفارمیشن نہیں ہے یہ کیا ہے، اور ہسٹوریکلی اس کی کیا اہمیت ہے اور حیثیت ہے، جبکہ یہ ہمارا ایک سرمایہ ہے جس کو شاید ریلیجس ٹورزم کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. ایوب خان افریدی مرحوم ہماری بائیں جانب ان کا گھر ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ایک زمانے میں یہ ایشیا کا سب سے بڑا گھر تھا. یہاں سے یہ شروع ہوتا ہے، اور کافی لمبے راستے سڑک کے ساتھ ساتھ چلتا ہے. اور صرف یہی نہیں، یہاں سے تقریباً میں بھی 1 کلومیٹر پیچھے دور ایک پہاڑ ہے، وہاں تک اس کی باؤنڈری پھیلی ہوئی ہے، اور پہاڑ کا علاقہ بھی اسی میں آتا ہے. لنڈی کوتل میں داخل ہوتے ہی آپ کو پہاڑوں کے اوپر روڈ سائڈز پہ مختلف ملٹری بیچز نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ انگریزوں کے زمانے سے لے کر اب تک اس علاقے میں رہی ہیں، جیسا کہ یارک اینڈ لینکاسٹر، 7th تیرا ایکسپیڈیشن، کیمرونین پیٹرول، 11 پانڈوز وغیرہ وغیرہ. لنڈی کوتل ریلوے اسٹیشن کے بعد سے لنڈی کوتل بازار کا علاقہ شروع ہو رہا ہے، اور لنڈی کوتل کا بازار کافی بڑا بازار ہے. میں پہلے اس کو دیکھ چکا ہوں، لیکن ایک انتہائی قابل فکر بات یہ ہے کہ انتہائی اہم ٹریڈ راؤٹ کے کراس روڈز پہ ہونے کے باوجود یہ علاقہ عہد حاضر کے جدید تقاضوں کو پورا نہیں کر سکا. یہاں پر شاپنگ مالز جدید نہیں ہیں، تو بہت بڑے ہیں، لیکن اسی پرانے طرز پہ موجود ہیں. حالانکہ جتنا ٹریڈ پاکستان اور افغانستان کا میجر ٹریڈ اس علاقے سے ہوتا ہے، اس علاقے کو ایک انتہائی پوش اور زبردست علاقہ ہونا چاہیے تھا، ویل بلٹ علاقہ ہونا چاہیے تھا. لیکن اس علاقے کی پسماندگی کا عالم یہ دیکھیں کہ ابھی تک دکانیں کچی ہیں اور گھر بھی کچے ہیں. ہزاروں سال سے یہ راستہ سینٹرل ایشیا اور ہندوستان اور پاکستان یعنی کہ اینشنٹ انڈیا کے درمیان تجارت کے لیے استعمال ہوتا رہا ہے. ایک انتہائی اہم بات کہ ہم ہندوستان میں تاج محل کا ذکر سنتے ہیں یا اور بہت ساری اہم عمارات کا ذکر سنتے ہیں، یا پاکستان میں ہم بادشاہی مسجد کا ذکر سنتے ہیں، تو وہاں پر جو پتھر استعمال کیا گیا ہے اس کو
سینٹرل ایشیا سے یعنی تاجکستان، ازبکستان اور افغانستان کے علاقوں سے اس وقت لایا گیا تھا اور اسی راستے سے لایا گیا تھا۔ اتنا اہم ٹریڈ راؤٹ ہونے کے باوجود یہ ایک سٹل پسماندہ علاقہ ہے۔ بازار ہیں تو کافی بڑے ہیں، لیکن انتہائی پرانی طرز تعمیر پہ ہیں، جدید دور کے تقاضوں کو ابھی تک یہ اڈاپٹ نہیں کر پائے ہیں، اور یہ ایک انتہائی قابل غور بات ہے اور قابل فکر بات بھی ہے کہ اتنے اہم راستے پہ ہونے کے باوجود اس طرح سے کیوں ہے۔ میں بھی کہ ابھی ہماری گورنمنٹ کو بہت سارے میئر لینے کی انتہائی ضرورت ہے۔ ہم جی ابھی لنڈی کوتل بازار کی طرف جا رہے ہیں۔ توحید بھائی، اچھا ہم بازار میں ہی ہیں۔ ہاں، اور یہ ایسا انڈر گراؤنڈ ہے کہ جو آپ نیچرل طریقے سے یہاں پہ، یہ تو بڑی انٹرسٹنگ بات ہے۔ توحید نے ابھی ہمیں بتایا ہے کہ یہ کوئی نیچرل طریقے سے انڈر گراؤنڈ قسم کا بازار ہے، جو کہ میں ابھی تک سمجھا نہیں ہوں کہ کیسے نیچرل طریقے سے انڈر گراؤنڈ بازار ہے، لیکن کافی انٹرسٹنگ ہے، اور واقعی یہ زمین کے نیچے نیچے ہم جاتے جا رہے ہیں۔ لیجئے جی، ہم لنڈی کوتل کی فوڈ اسٹریٹ میں انٹر ہو چکے ہیں، چونکہ یہاں پہ بنے نہیں نظر آ رہے، اور یہاں پہ تو فی الحال بنیاد نظر آ رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ تو یہاں پہ گوشت کا کافی زیادہ نظام ہے اور بڑے لذیذ ٹکے ہیں۔ السلام علیکم بھائی جان۔ دوسری طرف بھی یہی ہے۔ بیسیکلی چپل کباب یہاں کا کافی فیمس ہے اس جگہ کا، تو چلیں ان کی بھی ویڈیو۔ السلام علیکم بھائی جان۔ فوڈ اسٹریٹ کا یہ ایک اور سیکشن ہے جی، اور یہاں پر لگ رہا ہے کہ مچھلی بن رہی ہے، اور یہاں کچھ سویٹس بھی نظر آ رہے ہیں۔ گجریلا یہاں پہ بن رہا ہے کھوئے کے ساتھ ساتھ، کافی مزیدار ہے۔ یہاں پہ مرغیاں اور چرگ بھی موجود ہے، اور چلیں جی یہاں پر کلول لوبیا، چنے وغیرہ اور چاٹ بھی موجود ہیں۔ جی لنڈی کوتل بازار سے نکلنے کے بعد ہم لوگ واپس مین روڈ پہ آ چکے ہیں، اور یہ راستہ سیدھا آگے تورخم بارڈر کی طرف جاتا ہے۔ سامنے آپ کو ریلوے ٹنلز نظر آ رہی ہیں، اور انتہائی زبردست علاقہ ہے یہ۔ ابھی مجھے توحید نے بتایا ہے کہ کم فاصلے پر ٹنلز کی سب سے زیادہ کنسنٹریشن، مطلب کہ نمبر آف ٹنلز ان اسمالر ایریا، اس کا بھی اس علاقے کے پاس ورلڈ ریکارڈ ہے۔ اور انتہائی حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ ٹنلز آج سے تقریباً 130 یا 140 سال پہلے بنائی گئی تھیں، جس وقت ٹیکنالوجی بھی اتنی زیادہ نہیں تھی۔ یہاں پر چیک پوسٹ بہت زیادہ ہیں، اور تقریباً ہر چھوٹے بڑے پہاڑ پر ایک ملٹری کی ایک چیک پوسٹ موجود ہے۔ اس وقت ہم اسی پرانے ریلوے ٹریک کے ایک برج کے نیچے سے گزر رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہمیں ایک ٹنل نظر آ رہی ہے۔ اور دیکھیں جی، انگریز کے پاس اس زمانے میں بھی کتنی ٹیکنالوجی رہی ہوگی کہ اتنے سخت اور دشوار گزار پہاڑوں میں انہوں نے یہ بریجز اور ٹنلز بنائے ہیں۔ اور اس برج کی خاص بات یہ ہے کہ اس کے نیچے سے ابھی ہم گزرے ہیں، اور ایک یو ٹرن لینے کے بعد ہم دوبارہ اس برج کے نیچے سے واپس گزریں گے۔ یہ ابھی آپ کو دکھاتے ہیں، دیکھیں ہم اس برج کے نیچے سے واپس گزر رہے ہیں، اور سامنے ہمیں وہی ٹنل جس کا میں نے ذکر کیا تھا ابھی ہمیں دوبارہ نظر آ رہی ہے۔
اس وقت ہم میچینی چیک پوسٹ پہ ہیں جو کہ لنڈی کوتل سے تقریباً 10 منٹ کی ڈرائیو پر ہے. یہاں پر ٹورسٹ کے لیے ایک ویو پوائنٹ بنایا گیا ہے جو کہ انتہائی خوبصورت ہے اور انتہائی زبردست ویو ہے یہاں پر. اور یہاں سے ہمیں پاکستانی چیک پوسٹ بارڈرز پہ نظر آ رہی ہیں. وہاں سامنے نمبر 1 اور نمبر 2 لکھا ہے جو ہماری چیک پوسٹ کے نمبر ہیں. سامنے نیچے کا جو علاقہ نظر آ رہا ہے یہ تورخم بارڈر ہے اور یہاں سے اس طرف افغانستان کا علاقہ ہے. بارڈر سے سامنے بھی دیکھیں تو افغانستان کا شاید کوئی بارڈر ایریا نظر آ رہا ہے یا کوئی شہر نظر آ رہا ہے اور کافی آبادی وہاں پہ نظر آ رہی ہے. واپس آتے ہیں. میرے پیچھے یہاں نیچے جو آپ کو قلعہ نظر آ رہا ہے یہ اس کو مقامی لوگ ذبح خانہ کے نام سے یاد کرتے ہیں. اس وقت ہم پشتو زبان کے ایک مشہور شاعر حمزہ بابا یا امیر حمزہ خان شنواری کے مزار پہ ہیں. پشتو زبان کے انتہائی بزرگ اور قابل احترام سمجھے جانے والے یہ شاعر، ان کا تعلق لنڈی کوتل سے ہے اور لنڈی کوتل شہر کے بالکل مضافات میں ان کا مزار ہے. حمزہ بابا کے مزار سے ہم اپنا پشاور کی طرف کا واپسی کا سفر شروع کریں گے. تو لیجیے ویورز، ہم واپس پشاور پہنچ چکے ہیں اور پشاور سے لنڈی کوتل کا ہمارا یہ سفر ختم ہوتا ہے. سمرائز کرتے ہیں. پشاور سے لنڈی کوتل تک تقریباً 46 کلومیٹرز کا یہ سفر ہے اور راستے کے حالات آپ نے دیکھ لیے ہیں. کافی اچھی سڑک ہے اور بڑے اچھے طریقے سے جایا جا سکتا ہے. ہسٹوریکلی انتہائی رچ ایریا ہے. اگر آپ ہسٹوریکل پوائنٹ آف ویو سے ان چیزوں کو، ان جگہوں کو دیکھنا چاہتے ہیں تو 1 ڈے ٹور آپ بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں. ویورز، 1 ڈے ٹور کے لیے یہ ایک انتہائی آئیڈیل لوکیشن ہے. پشاور کے پولوشن زدہ ماحول سے نکل کر آپ ایک دم پہاڑوں میں آ جاتے ہیں اور ودن این آور آپ پہنچ جاتے ہیں. بڑے اونچے پہاڑ ہیں، بڑے خوبصورت پہاڑ ہیں اور کافی اچھا موسم ہوتا ہے. کافی کیا کہتے ہیں، کافی کون سا موسم ہوتا ہے؟ خوش میں کیا جو بھی ہے، بہرحال کافی اچھا موسم ہوتا ہے یہاں پہ. ایون گرمیوں میں بھی آپ پشاور سے اگر لنڈی کوتل آتے ہیں تو آپ موسم میں واضح ڈفرینس فیل کرتے ہیں کیونکہ یہ سطح سمندر سے کافی ہائٹ پہ ہے اور ہسٹوریکلی بھی ایک انتہائی اچھا مقام ہے اور 1 ڈے ٹور کے لیے ایک آئیڈیل لوکیشن ہے. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجئے اور کمنٹس میں اپنی آراء سے ہمیں آگاہ کریں تاکہ ہم اپنی ویڈیو کو مزید بہتر بنا سکیں. انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے جلد ملاقات ہوتی ہے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.